بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری چل رہی ہے تابع کی سیریز، اس کے اندر ہمارا یہ ٹاپک ہے بدل کا۔ اس سے پہلے والا ٹاپک تاکید کا تھا، اس سے پہلے معطوف کا ٹاپک تھا، اس سے پہلے موصوف کا، اور ابھی فی الحال جو ہے وہ بدل کا ٹاپک۔ تو یہ تابع کی سیریز چل رہی ہے۔ اس تابع کی سیریز کے اندر ہماری بدل کی یہ ویڈیو ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا بدل کی تعریف کریں گے اور بدل کی جو اقسام ہے وہ اقسام کو بیان کریں گے۔ صحیح، قرآن کی آیتیں میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں مثالوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لو اب بدل کی تعریف۔ بدل کی تعریف سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھتا ہوں۔ جاء زید اخوک، مطلب کیا ہے؟ ادھر کر لو جاءنی زید اخوک، مطلب کیا ہے کہ میرے پاس زید یعنی کہ تمہارا بھائی آیا۔ میرے پاس جاءنی، میرے پاس زید، میرے پاس زید، اخوک یعنی کہ تمہارا بھائی آیا۔ اب اس مثال کے اندر ہم پڑھ لیں بدل مبدل منہ۔ صحیح ہے، سیریز کون سی ہے؟ تابع مطبوع کی۔ تو پہلے جو آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطبوع۔ جو بعد میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تابع۔ مطبوع کو اس قسم کے اندر کہیں گے مبدل منہ، اور تابع کو کہیں گے بدل۔ صحیح۔ اب ذرا بدل کی تعریف سمجھنا کہ جس میں مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ بدل مقصود ہوتا ہے، یعنی کہ اصل جو فوکس ہوگا وہ بدل کے اوپر ہوگا، مبدل منہ کے اوپر فوکس نہیں ہوگا۔ اب اس مثال کے اندر ذرا غور کرو۔ جاءنی زید اخوک، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مثال کے اندر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس تمہارا بھائی آیا ہے، میرے پاس اخو کا تمہارا بھائی آیا۔ اب اس بھائی کی وضاحت کر دی کہ وہ بھائی کون ہے؟ وہ بھائی زید ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے 5-6 بھائی ہیں، ایک کا نام زید ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ میرے پاس تمہارا بھائی آیا ہے تو بات تو مکمل ہو گئی، لیکن واضح نہیں کہ کون سا بھائی آیا ہے۔ تو یہاں پہ جو مبدل منہ ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ وہ خالی وضاحت کے لیے آیا ہے کہ بھائی تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی زید بھی ہے، وہ آیا ہے۔ صحیح۔ اور اصل مقصود کیا ہے بتانا؟ اصل مقصود ہے کہ بھائی میرے پاس تمہارا بھائی آیا ہے۔ تو یہاں پہ جو مبدل منہ ہے یہ کس مقصد کے لیے؟ یہ وضاحت کے لیے آیا ہے۔ اور بدل کس مقصد کے لیے آیا؟ یہ اصل مقصد کے لیے آیا کہ تمہارا بھائی آیا میرے پاس۔ تو بدل کی تعریف ہی یہی ہوتی ہے کہ بدل وہ تابع ہے کہ جو خود مقصود ہو، وہ خود مقصود ہو، مبدل منہ مقصود نہ ہو۔ مقصود کیا ہو؟ بدل مقصود ہو۔ پھر مبدل منہ کیوں لاتے جب مقصود نہیں ہے؟ مبدل منہ اس لیے لاتے ہیں تو وضاحت کر دی جائے، تھوڑی موٹی تمہید وغیرہ بات بیان کر دی جائے، بس مبدل منہ اس لیے آتا ہے۔ دیکھو بدل وہ تابع ہے جو خود مقصود ہو، مبدل منہ مقصود نہ ہو۔ مبدل منہ بطور وضاحت یہ تمہید کے لیے ہو۔ صحیح۔ اب دیکھو قرآن کریم کی مثال کیا لکھا ہوا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے کہا۔ اب دیکھو یہاں پہ اصل مقصود کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے کہا۔ صحیح ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے کہا۔ اس آیت کے اندر مقصود کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے کہا۔ صحیح ہے۔ اب سوال ہوتا تھا کہ بھائی آذر کون ہے؟ تو آذر یہاں پہ وضاحت کر دی کہ بھائی آذر کون ہے؟ یہ ان کے والد صاحب ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ہیں۔ صحیح۔ اب یہ ابھی کس لیے آیا؟ وضاحت کے لیے آیا۔ یہ ہو گیا مبدل منہ۔ اور آذر کیا ہے؟ آذر یہ اصل بتانا مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے کہا۔ تو آذر یہ اصل مقصود ہے، یہ بات بیان کرنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے کہا، تو آذر یہ مقصود ہے۔ اور ابھی یہ آذر کی وضاحت ہے کہ بھائی آذر کون ہے؟ یہ ان کے والد صاحب ہیں۔ تو آذر ہو گیا بدل۔ صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی مثال؟ تو یہ ہو گئی بدل کی مثال۔ اب دیکھ لو بدل کی اقسام۔ بدل کی کل 4 قسمیں۔ نمبر 1 بدل الکل۔ دیکھو الفاظ سے بالکل واضح ہو رہا ہے۔ بدل الکل کا مطلب جو مبدل منہ ہو وہی بدل ہو۔ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل، جیسا مبدل منہ ہو ویسا ہی بدل ہو۔ تو بدل الکل کیا ہو گیا کہ مبدل منہ اور بدل سیم ہو، برابر ہو۔ جو تعریف میں نہیں لکھی کہ مبدل منہ اور بدل ایک ہی چیز ہو۔ اب دیکھو مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر ہے
وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، اور میرا بھائی ہارون جو ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، مجھ سے زیادہ صحیح طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، وَأَخِی جو ہے اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہارون علیہ السلام ہے، اور ہارون سے مراد کون ہے؟ ہارون سے مراد بھی ہارون علیہ السلام ہے۔ اب دیکھو یہ بن رہا ہے مبدل منہ، کیا بن رہا ہے؟ مبدل منہ، اور یہ بن رہا ہے بدل۔ مبدل منہ اور بدل دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو یہ مثال ہو گئی بدل الکل کی، کہ مبدل منہ اور بدل سیم ہو، ایک ہی چیز ہو، صحیح۔ اچھا اگلی دیکھو، اگلے تقسیم دیکھو، بدل البعض۔ بدل البعض کسے کہتے ہیں؟ بعض معنی حصہ، جز، صحیح۔ اب اس کی تعریف کیا ہوگی کہ بدل مبدل منہ کا ایک حصہ یا ایک جز ہو، جز بھی اس کو کہتے ہیں، صحیح۔ یعنی کہ مبدل منہ بدل کا ایک حصہ ہو، مبدل منہ بدل کا ایک بعض ہو، مبدل منہ بدل کا ایک جز ہو، کچھ بھی نام دے لو، صحیح۔ یعنی کہ مبدل منہ کل ہو اور اس کا ایک حصہ بدل ہو۔ مثال کے طور پہ پوری رات ہے، پوری رات کیا ہے؟ ایک مکمل رات ہے، اس کا ایک حصہ کیا ہو گیا؟ آدھی رات، تھوڑا سا حصہ کیا ہو گیا؟ پونی رات، صحیح ہے۔ تو رات کے اگر ہم حصے کریں تو آدھی رات کیا ہے؟ آدھی رات اس پوری رات کا ایک حصہ ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب دیکھو مثال دیکھو، قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ تھوڑی سی رات قیام کیا کرو، نصفہ، آدھی رات۔ اب دیکھو لیل جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ پوری رات، اور نصفہ اس سے مراد آدھی رات۔ تو یہ آدھی رات کیا ہے؟ یہ پوری رات کا ایک حصہ ہے، تو نصفہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بدل البعض، صحیح ہے۔ اگلا ہے بدل الاستعمال۔ پہلے والا کہتا بدل الکل، یعنی کہ جیسا مبدل منہ ہو ویسا ہی بدل ہو۔ دوسرا کہتا بدل البعض، یعنی کہ مبدل منہ پورا ہو اور بدل اس کا ایک حصہ ہو۔ تیسرا ہے بدل الاستعمال، مطلب مبدل منہ ایک مکمل چیز ہو، اب بدل جو ہو نا، نہ ہی وہ پورا ویسا کا ویسا ہی ہو، نہ ہی اس مبدل منہ کا ایک حصہ ہو، بلکہ اس بدل کا مبدل منہ سے کوئی تعلق ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی تعلق کہہ لو۔ اب مثال کے طور پر جیسے کہ میرا جسم ہے، صحیح، میرے جسم کے اندر میں پورا کا پورا کیا ہوں؟ اپنے جسم کا مکمل ہوں، صحیح۔ اور میرا ہاتھ جو ہے یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، تو میرا ہاتھ کیا ہو گیا؟ یہ بدل البعض ہو گیا، صحیح۔ اب میرے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں یہ میرا جسم تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی یہ کپڑے میرے جسم کا ایک حصہ ہیں، بلکہ ان کپڑوں کا مجھ سے تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ کہ یہ کپڑے میرے لیے جسم چھپاتے ہیں اور یہ میرے کپڑے ہیں، تو ان کپڑوں کا مجھ سے ایک تعلق ہے، تو اسی تعلق کو کہتے ہیں بدل الاستعمال، یعنی کہ مبدل منہ بدل جو ہو اس کا تعلق مبدل منہ کے ساتھ ہو۔ اب دیکھو مثال دیکھو، قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے، مارے گئے، کون؟ گڑھے والے، خندق والے، گھڑا جو ہوتا ہے نا اس کو، تو ہلاک ہو گئے گھڑے والے۔ آگے الناری ذات الوقود، وہ گھڑا جس میں آگ ایندھن والی، النار آگ، ذات الوقود ایندھن والی آگ، صحیح۔ اب دیکھو یہ النار جو ہے نا، ذرا غور کرو، اخدود یہ بن رہا ہے مبدل منہ، یہ ہے مبدل منہ، صحیح، اور یہ النار ذات الوقود یہ بن رہا ہے بدل۔ اخدود کا معنی گڑھا، صحیح۔ اب النار کا مطلب، النار ذات الوقود مطلب آگ، ایندھن والی۔ اب دیکھو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بدل الکل ہے یا نہیں، تو دیکھو آگ جو ہوتی ہے وہ کیا گھڑا ہوتی ہے؟ نہیں۔ اچھا آگ گھڑے کا جز ہے؟ نہیں۔ اچھا آگ کا گھڑے سے تعلق ہے؟ ہاں جی، اس مثال کے اندر آگ کا گھڑے سے تعلق ہے، گھڑے کے اندر آگ ہے، صحیح۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا بدل الاستعمال۔ اگلا چوتھا ہے بدل ایسا غلط پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے، الغلط غلط،
غلط پڑھنا نا، غلط پڑھنا غلط ہے، غلط پڑھنا غلط ہے، اصل لفظ ہے غلط، بدل الغلط. مطلب آسان ہے اس کا. مطلب یہ کہ بھائی ایک کلمہ جو ہے، ایک بات آپ نے پہلے کری، اور پہلے کرنے کی وہ آپ نے غلطی سے بات کر دی تھی، پھر آپ نے اس بات کی تصحیح کر دی. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے دوست کو دیکھا، آپ نے، اس کا نام تھا زید، آپ نے کہا جا عمرن. آپ کو اچانک خیال آیا کہ بھائی میں نے عمر بول دیا جبکہ آیا تو زید ہے، میں نے غلطی سے بول دیا. تو آپ نے فوراً کہا زیدن. ان کے پہلے آپ نے کہا جاءنی عمرن، عمرن و زیدن. اب دیکھو جاءنی عمرن، میرے پاس عمر آیا، نہیں نہیں نہیں، و زیدن، زید آیا، بلکہ زید آیا. تو دیکھو یہ عمر یہ کیا ہے، یہ غلطی سے ذکر کرا ہے. صحیح ہے. تو بدل غلط کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر مبدل منہ کو غلطی سے ذکر کیا جائے اور پھر اس کی اصلاح کے لیے بدل کو لایا جائے. تو عمر جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اور زید جو ہے یہ بدل ہے. تو یہ ہماری 4 اقسام ہو گئیں بدل کی، اور بدل کی تعریف وغیرہ ہو گئی. امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.